بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پر آنے والے معزز دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ سٹوری کا عنوان ہے تصویر کے پیچھے۔ کسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ علی اس کا بیٹا تھا۔ علی جب 5 سال کا ہوا تو اس کی ماں انتقال کر گئی۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی خاطر ایک غریب عورت سے شادی کر لی، مگر علی نے اس عورت کو اپنی ماں نہ تسلیم کیا اور اسے ہمیشہ سوتیلی سمجھا۔ جب علی 8 سال کا ہوا تو اس کا سوتیلا بھائی پیدا ہوا۔ اس کا نام ارسلان رکھا گیا۔ علی اپنی سوتیلی ماں کو بہت تنگ کرتا اور ارسلان کو بھی ستاتا تھا۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو ان کا باپ بستر مرگ پر جا پڑا۔ مرنے سے پہلے اس نے علی کو نصیحت کی کہ اپنے بھائی اور ماں کا خیال رکھنا، جائیداد میں سے انہیں حصہ ضرور دینا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر علی تم لوگوں کو تمہارا حصہ نہ دے تو میری یہ تصویر لے کر قاضی عثمان کے پاس چلی جانا اور انصاف طلب کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو ایک فریم میں لگی ہوئی تصویر تھمائی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اس کی وفات کے چند دن بعد علی نے اپنی سوتیلی ماں اور ارسلان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں کرائے کے گھر میں رہنے لگے اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرنے لگے۔ ایک دن اچانک ان کی ماں کو علی کے باپ کی بات اور اس کی دی ہوئی تصویر یاد آ گئی۔ وہ فوراً قاضی عثمان کے پاس گئی اور سارا واقعہ اس کے گوش گزار دیا۔ قاضی یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ کل شام کو کھانے کے وقت علی کے گھر آ جائے اور وہ بھی وقت پر پہنچ جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد قاضی نے سوچا کہ مرحوم نے مجھے تصویر کیوں دکھانے کو کہا۔ اس نے تصویر فریم میں سے نکالی تو تصویر کے پیچھے ایک اور وصیت تحریر تھی۔ لکھا تھا کہ اگر میرا بیٹا علی ارسلان اور اس کی ماں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دے تو گاؤں میں میرا جو پرانا مکان ہے اس کی مغربی دیوار کو توڑ کر اس میں سے جو سونا اور زیورات موجود ہیں وہ نکال کر ارسلان اور اس کی ماں کو دے دیے جائیں۔ اگر علی ان کو جائیداد میں سے حصہ دے تو دونوں بھائی وہ زیورات برابر بانٹ لیں۔ قاضی نے وصیت پڑھ کر اس کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے دن شام کے وقت جب وہ علی کے گھر پہنچا تو وہ ارسلان اور اس کی ماں کو گھر کے باہر موجود تھے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ علی نے قاضی صاحب کے آنے پر بہت بے تکلف کھانے کا انتظام کیا اور قاضی صاحب کی خوب آؤ بھگت کی تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ سنائیں۔ کھانا کھانے کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے ارسلان اور اس کی ماں کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ علی نے کہا کہ ساری دولت میرے باپ کی تھی اور اس پر صرف میرا حق بنتا تھا۔ قاضی صاحب سوچ میں ڈوب گئے اور تھوڑی دیر بعد بولے، میری تمہارے باپ کی روح سے ملاقات ہوئی ہے اور اسے اس کے باپ کی شکل و صورت بتائی اور بتایا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ گاؤں میں اس کا جو پرانا گھر ہے اس کی مغربی دیوار میں سونا اور دوسرے قیمتی زیورات دفن ہیں اور وہ چیزیں تم دونوں برابر بانٹ لو، اور اگر تم ان کو حصہ نہیں دو گے تو ان چیزوں کے حقدار ارسلان اور اس کی ماں ہیں۔ علی کو قاضی صاحب کی بات سن کر لگا کہ وہ اس سے جائیداد ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سونا ان کو دے دیں مگر میں ان کو جائیداد نہیں دوں گا۔ اگلے دن قاضی عثمان نوکروں کو لے کر پرانے گھر پہنچے اور مغربی دیوار توڑی اور تمام سونا اور زیورات ارسلان اور اس کی ماں کو دے دیے۔ علی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ پچھتایا، مگر اب پچھتانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا، اور ارسلان اور اس کی ماں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو جی فرینڈ، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔